اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 25۔ دیکھیں، ہم نے کل بھی یہ بات پڑھی تھی کہ کس طرح سے انسان اپنے دین میں جھوٹ ملاتا ہے۔ ہمارا پورا ٹاپک جو شروع ہوا تھا آیت نمبر 19 سے شروع ہوا تھا کہ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین صدا سے چل رہا ہے، اور انسان نے اپنی ضد کی وجہ سے ان آیتوں کو جھٹلایا اور جھوٹی باتوں کی تقلید کی۔ یہ ایک چھوٹا سا ہمارا سبجیکٹ تھا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ جس کے معاملات میں شرک اور بڑے گناہ ہوں گے، ان کے اعمال دوسرے نیکیوں کے بھی غارت کر دیے جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 22 میں بھی ہم نے پڑھا۔ پھر 23 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اہل کتاب کو بھی اسی کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، لیکن انہوں نے جو اپنے دین میں دھوکے والی باتیں کی اور جو باتیں ملائیں کہ کچھ دن چھونے کے بعد آگ، اس سے ہم اس آگ سے نکل جائیں گے، جو کہ آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کرتی ہے کہ جی کچھ دنوں بعد ہم نکل جائیں گے اپنے نبی کی سفارش سے۔ بالکل سیم چل رہا تھا۔ تو جب ہم آیت 25 پر آئے تو اس میں آپ کو اللہ کا انداز دیکھنا ہے کہ پروردگار کس طرح سے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بات کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس کو پروردگار فرماتے ہیں کہ کیا انجام ہوگا، فَكَيْفَ، یعنی اللہ کا انداز دیکھیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 25 میں آپ اللہ کا انداز نوٹ کریں کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ، ان کا کیا حال ہوگا ایسے جھوٹ بولنے والوں کا جنہوں نے دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا۔ کیونکہ ہماری لاسٹ آیت تھی وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے خود ساختہ دین نے۔ اس خود ساختہ دین کی تشریح قرآن نے کی، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو انہوں نے گھڑا ہوا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں گے قرآن میں آپ کو تفسیر القرآن بالقرآن بالکل واضح آپ کو نظر آ جائے گا۔ اگر آپ کی چاہت ہے اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو آیتوں کی تفسیر آیتوں میں ملے گی کہ غرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین کے بارے میں۔ کن باتوں نے؟ اصل دین نے، الہامی دین نے دھوکے میں ڈالا، یا ما کانوا یفترون، جو انہوں نے افطرا گھڑ کر دین بنایا تھا۔ اور آج دیکھ لیں، آج کے بھی دور میں، ہر دور میں ہم اتنے مسلکوں میں کیوں بٹ گئے، ہم اتنے فرقوں میں کیوں بٹ گئے، ہم ایک مسلمان بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے اور اپنے اپنے نام رکھ کے پھر بھی کنفیوز ہیں، اور ہر تھوڑے دن سے ہم ایک نئے عالم سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس قرآن کی نالج میں بہت کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنا کانفیڈنس لیول کھو چکتے ہیں۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جھوٹ گھڑنے والوں کو، دین کے معاملے میں جھوٹ بولنے والوں کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا، فَكَيْفَ، کیا حال ہوگا ان کا، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب جمع کریں گے ہم ان کو اس دن، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ یہ جھوٹ بولنے والے، اور اسپیشلی دین کے معاملے میں جھوٹ بولنے والے، ان کا کیا انجام ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اور پورا وفا سے اس کا اوریجن نکلا کہ عہد وفا کرنا، وفا، وَوُفِّيَتْ، یہ وفات جو ہم کہتے ہیں، وفات پورا لے لینا، یہ سب اوریجن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پورا حق ادا کریں گے۔ ایک ایک انسان کو اس کی اجرت ملے گی۔ کلو نفس، چاہے وہ جھوٹ بولے گا اس پر اسے سزا ملے گی، یا سچ بولے گا تو اس پر اس کو اجر ملے گا۔ لیکن فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا ہے تو ہم اپنی زندگی میں معافی مانگ لیں تو بہت چانسز ہیں، اور اچھے بن کر دکھا دیں تو بہت چانسز ہیں کہ رب تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اور پوری اجرت پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو کمایا اس نے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم، حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، ایک طرف تو اگر گناہ گاروں کے بارے میں آپ کو یہ ملتا ہے تو بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم بھی جہاں جہاں گناہ کر رہے ہیں تو پورا بدلہ ہمیں مل جائے گا۔ اور ایک طرف اگر اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لے لو کہ نیکیوں کے لیے بھی اس سے بڑھ کر اجر ملے گا، تو ایک خوشی کی بات ہے۔ لیکن جب گناہ کی بات ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئی لائف میں اور ہو رہی ہیں، اور مزید بھی ہم کرنے پر تلے ہوئے ہیں،
اس کی اصلاح کرتے ہوئے بیک آؤٹ بھی نہیں ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ ایک ایک بات جو تم نے کمائی، تو اس لیے تھوڑا انٹرفیئرنس کو کم کریں لوگوں کے ساتھ، تھوڑی اپنی زبان پہ کنٹرول، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اور بھی جو ہماری برائیاں ہیں جس سے ہمارا اعمال نامہ پلید ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہر اس گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے عقل تو دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے۔ تو دیکھیں پیچھے کانٹیکس کو آپ نے ہاتھ میں رکھنا ہے کہ گھڑا ہوا دین، اور اس پر تم اسلام کو ڈیفرنٹ سمجھ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے دین کو تم بہت ہی ڈیفرنٹ سمجھ رہے ہو، جبکہ تمام دین ایک ہی دین ہے اور تمام رسول پچھلے دین کو ٹیلی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات تو ہمارے لیے کلیئر ہو گئی۔ کل بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر انسان سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو غور سے پڑھ لے تو سمجھے کہ اس کا دماغ بہت فریش ہو جائے گا۔ وہ کوئی مانے نہ مانے اللہ کو، کوئی انڈرسٹینڈ کرے نہ کرے اللہ کو، آپ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے، اور جو کسی کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے اس کا اس سے ریلیشن مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں شادیوں کے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ ہمارے یہاں اتنی بڑی بڑی بزنس پارٹنرشپ کیوں ٹوٹتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ اور یہ بڑا اچھا سا الفاظ ہے، ڈیسنٹ سا الفاظ ہے کہ بڑی بڑی طلاقیں بھی کر کر اگر جن کو اچھی زبان استعمال کرنی ہے وہ صرف یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ جی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ تو آپ سوچئے کہ اگر میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اللہ کے دین کو انڈرسٹینڈ کر لیں، تو ہمیں نہ کسی کی باتوں کی فکر ہوگی، ہمیں ہمارا پورا فوکس ہماری اپنی ذات پر ہوگا کہ کہیں میں اپنے اللہ سے اپنے ریلیشن کو کمزور نہ کر لوں۔ تو آگے بات دیکھیں، جو بات گہری آ رہی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ کے نبی سے یہ دعا کہلوائی جا رہی ہے، اور اس دعا کے اندر ایک مقصد ہے۔ وہ بھی کیا مقصد ہے؟ آپ غور کیجئے، لا الہ الا اللہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ، نبی بھی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں۔ تو دیکھیں یہ آیت کیا ہے کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ آپ مالک ہیں تمام ملکوں کے، بادشاہی تمام آپ کے پاس ہے، مالک بادشاہی کے، تؤتی الملک آپ بھی دیتے ہیں بادشاہت، اختیارات، املک، ہم قرآن میں بھی ملک پڑھتے ہیں اختیارات کے بھی نام سے، کہ اے اللہ آپ کے پاس تمام بادشاہت ہے، اختیارات ہیں، آپ دیتے ہیں کچھ چھوٹے چھوٹے اختیارات دنیاوی، من تشا جسے آپ چاہتے ہیں اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، آپ اس کو بادشاہ بناتے ہیں، آپ ہم جیسے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گھروں کے اختیارات دیتے ہیں، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ اور آپ چھین لیتے ہیں بادشاہت، اختیارات جس سے آپ چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ چھینتے نہیں اپنی مرضی سے، اللہ تعالیٰ دیتے ضرور ہیں اپنی مرضی سے بغیر نیکی اور ثواب کے بھی۔ کیوں میں یہ کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ قرآن میں گناہ گاروں کو بھی اختیارات اور بادشاہت دنیا کی ملی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیتے ضرور ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کے ساتھ لیتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات آ رہی ہے تنزع الملک ممن تشاء، وہ کسی نہ کسی وجہ سے لی جاتی ہے، کوئی امتحان ہے، کوئی NOC بن رہی ہے، یا کوئی مکافات عمل ہے، یا اپنے ہی گناہوں کا وبال ہے۔ تو اس لیے چھینی گئی چیز لے لیں جو اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں کسی کو نعمت دے کے لیتا نہیں ہوں۔ یہ ہمارے پاس ایک محکم آیت آ چکی ہے کہ میں کسی کو نعمت دے کے لیتا نہیں ہوں، سوائے یہ کہ وہ اپنے نفس کو بدل دیں۔ وہ جس وجہ سے وہ نعمت کا حقدار ہوا تھا اللہ کے خاص فضل و رحمت سے، وہ جب اپنی نیتوں کو بدلتا ہے تو پھر اس سے نعمت لے لی جاتی ہے۔ تو اس لیے تنزع الملک ممن تشاء کو آپ انشاءاللہ آپ جیسے لوگ ضرور سمجھ لیں گے، اور وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت بھی اللہ گناہ گاروں کو دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دیتے ضرور ہیں، وہ چھینتے کسی وجہ سے ہیں، ذلیل کرتے ہیں من تشاء جسے آپ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ چھین لیتے ہیں بادشاہت، آپ ذلیل کرتے ہیں۔ تو اس کے پس پشت ضرور قانون ہے، اس کے پس پشت ضرور قانون ہے، بیدک الخیر، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ
2 words غور کریں, بیدک الخیر, اللہ آپ کے ہاتھ میں تو خیر ہے. اللہ آپ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرتے ہیں, ہاتھ میں آپ کے خیر ہے. جبکہ اللہ ہی ہمیں شر عطا فرماتے ہیں, لیکن وہ کسی قانون کے تحت ہوتا ہے. ہاتھ میں اللہ کے تمام خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر, یہ بھی بات کہنا کافی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں خیر ہے. جیسے ہم سورہ ملک میں پڑھتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک, ہم کہتے تھے اتنا بھی ورس کافی ہے, اتنی عربک بھی کافی ہے, لیکن وہی سورہ ملک میں بھی کیا آیا, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اے لوگوں, بات اگر سمجھ نہیں آتی تو پوری سمجھو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں وہی انداز استعمال ہوا کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں تمام خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر, آپ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. تو جو قدرت رکھتا ہو, جو قدیر ہو, وہ ناانصاف نہیں ہوتا. جو قدرت رکھتا ہو اور ظالم ہو تو وہ دنیا کے ظالم بادشاہ کہلاتے ہیں. لیکن اللہ جو رحمان رحیم ہے, جبکہ اللہ کا نام بھی قہار ہے, لیکن اللہ ناانصافی نہیں کرتے. اللہ کا غضب بھی ہے, اللہ کا جلال بھی ہے, اللہ انتقام بھی لیتے ہیں, لیکن دنیا کے بادشاہوں کی طرح کسی کے پیچھے نہیں پڑ جاتے ہیں, کسی کے پیچھے نہیں پڑ جاتے ہیں کہ ہر اچھائی میں ان کو برائی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے غور کیجئے گا کہ جب اللہ قدیر ہیں تو اللہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں کریں گے. تو اس لیے آپ کے پاس, میرے پاس اگر کچھ کمی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ دنیا ہے, جنت نہیں ہے کہ آپ چاہیں کہ آپ کو اور مجھ کو سب مل جائے. جو تھوڑی بہت کمی ہے, انشاءاللہ نیک بندوں کو تو وہ کمی بھی نہیں لگتی ہوگی, کہ میرا ایمان ہے. اور اگر کمی ہے بھی تو اللہ آپ کو ضرور سیٹسفائی کریں گے. اللہ آپ کو اس کے آفٹر افیکٹس بھی بتائیں گے دنیا ہی میں کہ دیکھ جو کمی تھی وہ تو دل کو ٹھنڈا کر لے, اس لیے میں نے تجھے یہ کمی دیا تھا, اب تو سیٹسفائی ہے. یہ انشاءاللہ نیک لوگوں کو اللہ کم دے کر سیٹسفیکشن بھی ضرور دیں گے. تو دیکھیں تولج اللیل فی النہار, جہاں اللہ آپ کے پاس اختیارات ہیں, تو پروردگار آپ ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں ڈھالتے ہیں. آپ ہی زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں اور آپ ہی نکالتے ہیں مردہ کو زندہ سے. اور اے اللہ آپ ہی رزق عطا فرماتے ہیں, اور اس رزق کا صرف ترجمہ بھی ہے عطا. ایک تو رزق ہم راشن کے لیے لے لیتے ہیں, کھانا پینا لے لیتے ہیں, پروویژنس لے لیتے ہیں, تو اس کے لیے عطا. عطا اللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی دین ہے, اللہ آپ دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بے حساب. تو جسٹ آپ رزق کا ترجمہ بھی دین, دینا, یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جسے چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں نفع طلا بھی دیتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو دوسری آیتوں میں بھی بتایا. جو جتنا آپ کو ملا, مجھے ملا, ہم اللہ کرے کہ زکوٰۃ نکالیں, اللہ کے نام پہ نکالیں, اللہ کے بندوں کو فائدہ دیں. جو جتنا ملا, چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو. یہ علماؤں کی ان باتوں سے پرہیز کرو کہ صاحب نصاب اور غیر صاحب نصاب, ان باتوں سے خدا کا واسطہ اپنے آپ کو دور رکھو. یہ ان لوگوں نے لوگوں کو زکوٰۃ کھانے والا بنا دیا. بے شک آپ کے پورا نہیں ہوتا, زکوٰۃ آپ کے لیے ہی ہے. جن کا کمائی کے بعد بھی پورا نہیں ہوتا, زکوٰۃ انہی کے لیے ہے, لیکن انہیں بھی اس میں سے کچھ دینا چاہیے. ایون زکوٰۃ بھی اگر آپ کو مل جائے تو اس میں سے کسی آپ سے زیادہ غریب کی مدد کر دیں, اس زکوٰۃ میں سے بھی. ان لوگ ہنستے ہیں اس بات کو, یہ مسخرہ پن سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہمیں زکوٰۃ ملی ہے, تو ہم تو ہیں ہی غیر صاحب نصاب, تو ہم کیوں زکوٰۃ دیں. ارے اللہ کا واسطہ, اللہ کے ساتھ تجارت شروع کرو, اللہ کے ساتھ تجارت شروع کرو. اللہ نے کہا ہے آپ کو پہلے رکوع میں سورہ بقرہ کے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ وہ لوگ جو انہیں ملتا ہے, جو ہم نے انہیں دیا ہے, اس میں سے وہ کچھ خرچ کرتے ہیں. سورہ محمد میں آتا ہے اللہ تم سے تمہارا پورا مال نہیں مانگتے, تو جو تمہارے بچوں کو بھی تم پاکٹ منی دیتے ہو, اس میں سے بھی ان کو تلقین کرو. جبکہ اگر وہ رونا شروع کر دیں ہماری طرح کہ یہ پاکٹ منی ناکافی ہے, تو کہنا پھر برکت کیسے شروع کرو گے. ہم جانتے ہیں ناکافی ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب جگائیں گے, اور اگر نہیں بھی جگا تو کوئی بات نہیں, تم اپنا حق تو ادا کرو,
تھوڑا سا تو دو، جو ہمیں فرسٹ ڈے ہی کم لگتا ہے، لیکن اس میں سے تھوڑا سا دے دو۔ قرآن کی آیت دلیل ہے کہ جب تم کھیتی کاٹو تو پہلے دن اس کا حق ادا کرو، یہ مت دیکھو کہ کتنا نقصان ہوا اور کتنا نفع ہوا، پہلے دن تھوڑا سا کچھ دے دو، تجارت شروع کر دو۔ ہم نے بچوں کی روزہ خشائی کی، ہم نے بچوں کو بچپن میں نماز پڑھایا، ہم نے بچپن میں بچوں کو حج کرایا، ہم نے بچپن سے بچوں کو کلمہ پڑھایا۔ ہم لوگ اس کو پلس کہہ دیتے ہیں نا، کلمہ، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دلواتے ہو بچوں سے؟ زکوٰۃ کیوں نہیں دلواتے ہو بچوں سے؟ کیوں عادت نہیں بناتے ہو؟ کیوں غریبوں کو مسکین بنا کے رکھ دیا کہ جی آپ تو غریب ہیں، آپ تو زکوٰۃ کھائیں، تو آپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی؟ کیوں ان کے اللہ سے کاروبار کو دور کر دیا؟ یہ ان کی اپنی غلطی تھی کہ انہوں نے اپنی کتاب خود کیوں نہیں کھولی اور اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط خود کیوں نہیں کیا؟ تو غور کیجئے گا کہ بڑی پیاری اور گہری باتیں ہیں۔ اب آ جائیے آیت نمبر 28 سورہ آل عمران۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ مت بناؤ مومنوں کو، کہ نہ بنائے مومن، لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائے مومن الکافرین اولیاء، کفر کرنے والوں کو ولی نہ بنایا کریں۔ تو اب ہم اس کے ترجمے کو یوں لیتے ہیں کہ نان مسلم کو فرینڈ نہیں بناؤ۔ یہ عام ترجمہ لے لیتے ہیں کہ یہ نان مسلم ناپاک ہیں، کرکٹ کھیل کر بھی بیچارہ بچہ آ رہا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں تم نے ہیری کو ہاتھ لگایا اور تم نے فلاں کو ہاتھ لگایا اور تم نے جینیفر سے تم ٹچ ہوئے ہو، تو تم بال بھی ایک دوسرے کے ہاتھ میں لی تھی، جاؤ ہاتھ منہ دھو کر آؤ۔ قرآن میں آ رہا ہے کہ جی مشرک پلیت ہیں۔ اچھا جی آپ بڑے پاکیزہ ہیں۔ ارے بابا بظاہر والا پلیتی نہیں ہے، بظاہر والی پلیتی نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ لگائیں اور اس کے بال سے آپ کا بال ٹکرا جائے اور اس کے بیٹ کو آپ یوز کریں تو وہ پلیت ہیں تو آپ ہاتھ منہ دھوئیں۔ او بابا ایسا پلیت نہیں ہے نان مسلم، اس کا عقیدہ پلیت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے اپنے مسلمان جو کفر کرتے ہیں تو وہ کافر نہیں ہوتے جھوٹ بول کر؟ لوگوں کا پیسہ کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حق کھاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، تو وہ کافر نہیں ہوتے؟ یعنی کافر کوئی ایک درجے کا ہے جو بتوں کی پوجا کرے اور جو اللہ کی اولاد بنائے، اور جو تم مسلمان بیٹھ کر کفر کرو، جھوٹ بولو، حرام کماؤ، ناپاکی دیکھو، گندگی دیکھو، غلاظت دیکھو، ولگیرٹی میں بھرے ہوئے ہو، غلط چیٹنگ کر کر اٹھو، تو تم ناپاک نہیں ہو جاتے؟ تو غور کیجئے گا کہ الکافرین، جو بھی اللہ کی کتاب کا کفر کرنے والا، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو، اللہ کہہ رہے ہیں اس کو دلی دوست مت بناؤ۔ دلی دوست کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا دوست نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے اپنے دل کی باتیں کر سکیں، یا آپ اس کے ساتھ اپنے دین کے بارے میں مذاق سن سکیں، یا آپ اس کو اپنے لوز پولز بتا سکیں، یا آپ اس کو اپنی پرسنل دین کی یا اپنی جو اللہ کے رسول کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اس کانٹیکس سے بھی بات کریں کہ پولیٹیکلی گورنمنٹ لیول پر اگر کوئی مومن کفر کرنے والوں کو اپنے پرسنل پرائیویٹ چیزیں بتا دیتا ہے کہ ان کی سمپتی آپ کو مل جائے، انڈرسٹینڈ، یعنی ایسی دوستی آپ کو جائز نہیں ہے۔ نہیں تو اگر وہ پریشان ہے تو اس کی مدد کرو، اس کو کھانے کو دو، اس کی بھوک کو مٹاؤ۔ اور یہ جو ہمارے یہاں بڑا تانتا بندھا ہوا ہے کہ زکوٰۃ مت دو نان مسلم کو، زکوٰۃ مت دو نان مسلم کو، یہ بھی قرآن سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ قرآن سے اگر ہم دلیل نکالنا چاہیں تو مؤلفۃ القلوب میں ہم وہ پوائنٹ لا سکتے ہیں۔ ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ مؤلفۃ القلوب پر زکوٰۃ خرچ کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی گنجائش ہو اور وہ پریشان حال ہے، تو کیا یہ ہیومینٹی کے خلاف نہیں کہ ایک شخص کو آپ لوگوں کو لائن بنا بنا کے راشن دے رہے ہیں، لوگوں کو لائن لگا لگا کر افطار باکسز بانٹ رہے ہیں، اور ایک نان مسلم بیچارہ وہ بھی بھوکا ہے، وہ بھی بیمار ہے، وہ بھی پریشان ہے، اس کو ہاسپٹل میں بھی آپ جگہ نہیں دیتے۔
آپ کہتے ہیں ہاسپٹل میں اس وقت نان مسلم کا فنڈز نہیں آیا ہوا. شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ ایک نان مسلم بیڈ پر لیٹا ہوا ہے. تمہارے مسلمان سارے مسلمان ہوتے ہیں، تم مسلمان سب مسلمان ہو، ہم مسلمان سب مسلمان ہیں. ہم نام کے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال تو کئی جگہ کفر والے ہوتے ہیں. تو کیا اللہ نے ایسا ڈی ویلیو کرنے کو کہا؟ اتنی بڑی بڑی ہاسپٹلز جو آج کل کی ہیں، جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں، وہاں بھی ادارے بتاتے ہیں کہ جی زکوٰۃ سے ہٹ کر اگر آپ کو پاک پیسہ نان مسلم کے لیے ڈالنا ہے تو یہ ڈبہ ہے، اگر آپ کو زکوٰۃ والا میلا پیسہ ڈالنا ہے تو یہ ڈبہ ہے. یہ کس نے آپ کو بتایا میلا پیسہ اور صاف پیسہ؟ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ یہ کس نے آپ کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی کہ اتنے پڑھے لکھے ڈاکٹروں کو بھی عقل نہیں آتی، اتنے بڑے بڑے ہاسپٹلس کے اونرز کو بھی جو کہ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ ڈبہ بنا دیتے ہیں کہ جی اس میں آپ اپنا صاف مال، کیونکہ زکوٰۃ تو نان مسلم کو نہیں لگتا، تو اتنی بڑی بڑی ہاسپٹلز بھی زکوٰۃ کے پیسوں سے نان مسلم کو نہیں دیکھتی. یہ آپ بہت بڑا خلا ہے، بہت جھوٹ ہے، افطرا ہے. غرہم فی دینہم، ابھی آپ نے پڑھا، دھوکے میں ڈالا ہے ان کو ان کے دین کے بارے میں. ما کانوا یفترون، جو انہوں نے افطرا کیا ہے، جو انہوں نے افطرا کیا ہے. آپ دیکھ لیجیے، آپ ویسٹ میں بھی جائیے تو آپ کو وہاں پر بھی دلیل ملتی ہے، ایتھیکلی بھی، ہیومینٹی لیول پر بھی، کہ وہ آپ سے آپ کا مذہب نہیں پوچھتے اور پھر آپ کو آپ کے بستر پر چھوڑ نہیں دیتے کہ جی آپ مسلم ہیں تو آپ کے لیے فنڈز نہیں ہیں. اور آج ہم مسلمان یہ حرکت کر رہا ہے، وہ مسلمان جو بڑا مشہور ہے کہ جی اس کو تو اللہ نے بڑا ہی ہمدردی کا جذبہ دیا ہے کہ تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو. ہم پوری لائن کو بانٹتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھنگی آ کر کھڑا ہے. بھنگی بیچارہ کتنا غریب ہوتا ہے، وہ کھڑا ہے زکوٰۃ کا راشن لینے کے، باجی میرے بھی گھر نہیں ہے. تو تم تو کرسچن ہو نا؟ ہاں باجی. نہیں تو بھائی آپ کے لیے تو نہیں ہے. نہیں آپ کے لیے تو زکوٰۃ نہیں ہے، میں اپنی باجی سے پوچھوں گی. ارے تمہاری اپنی عقل کہیں کرائے پہ چلی گئی؟ ایک شخص آپ کو کہہ رہے ہیں میں بھی صبح سے بھوکا ہوں، میرے بھی گھر میں راشن نہیں ہے. نہیں جی، یہ زکوٰۃ تو مسلمانوں کو ملتی ہے. کدھر؟ کس نے بول دیا؟ کس نے کہا کہ زکوٰۃ مسلمانوں کو صرف ہوتی ہے؟ زکوٰۃ تو ہر ایک کی ضرورت کے لیے کام آتی ہے. بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے. ہم صرف پولیٹیشنز کو ظالم کہہ رہے ہیں، ہم خود بھی اپنی اپنی سطح پر بڑے ظالم ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مومنوں کو اپنا وہ دلی دوست، اپنی پرسنل باتیں، اپنی سمپتی لینے کے لیے یہ چالاکیاں اور مکاریاں نہ کریں. ایمان والے کہ ان مومنوں کو اپنے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنے کے لیے اپنی پرسنل باتیں، اپنے ملک کو ڈیمیج نہ کریں. اس سینس میں ہم اس آیت کو لیں گے کہ لا یتخذ المؤمنون، نہ بنائیں ایمان والے کفر کرنے والوں کو اپنا وہ پرسنل باتیں بتانے والا دوست. من دون المؤمنین، ایک مومن کے علاوہ ان پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا. بلکہ آج تو حکمت کا یہ عالم ہے کہ ایک مومن پر بھی آپ اس لیے تھوڑا آپ اپنے دل کی بات نہیں بتاتے ہیں کہ وہ آپ کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ایک مومن کو بھی اگر آپ کی بری باتیں پتہ چل جائیں، پریشانیوں کی باتیں پتہ چل جائیں، تو وہ آپ کو ایک غلط ٹریک بھی بتا سکتا ہے، وہ آپ کو ہائپر بھی کر سکتا ہے، وہ آپ سے خیانت بھی کر سکتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی آپ کو ذلیل کر سکتا ہے. تو ادھر بھی آپ نے حکمت سے کام لینا ہے. لیکن کم از کم کفر کرنے والوں کی محبت پانے کے لیے اپنا مفاد کا سودا نہ گورنمنٹ سطح پہ کیا جاتا ہے اور نہ چھوٹے لیول پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسی حرکتیں کرے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ کی طرف سے کوئی تعلق نہیں رہے گا، اللہ کی کوئی مدد اس کے لیے نہیں آئے گی. الا، سوائے یہ کہ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، تتقو، تم ان سے اپنی بچاؤ تو رکھو گے نا. جیسے غار والے اپنی جان بچانے نکلے، غار میں وہ چھپ گئے کتے کے ساتھ، کتے کو بھی انہوں نے سرہانے بٹھا دیا، لیکن حق تو بول دیا نا. ان کو اولیاء تو نہیں بنا لیا کہ آپ اگر خدا کی اولاد بناتے ہیں، کیونکہ اگر آپ سورہ کہف پڑھیں تو وہاں پر کرسچینٹی نظر آ رہی ہے
کہ انہوں نے اللہ کی اولاد بنائی ہوئی تھی، جو آپ سورہ کہف پڑھیں گے، اور انہوں نے اللہ کا کلمہ بلند کیا کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، یعنی انہوں نے مومنین کا ساتھ نہیں، کفر کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا کہ جی، کیونکہ دیکھ لیجئے ان کے جان کے لالے پڑ رہے تھے، ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے، اس لیے تو وہ بھاگے ہوں گے، تب بھی انہوں نے ان کی ہمدردی لینے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے سودا نہیں کیا، انہوں نے بات بتا دی، سوائے یہ کہ تم بچو ان سے، ان کے شر سے بچو، لیکن انہیں دوست تھوڑی بنا سکتے ہو، ان سے بچنے کی پلاننگ کر لو، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، ہم کہیں اللہ ہی بچائے گا، تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو صندوق میں ڈالا اور اس کو اسی محل میں پروان چڑھایا، اور آپ دیکھیں کہ اس کی بہن کو پیچھے بھیجا، یہ اللہ نے انہیں کہا تھا میں لوٹا دوں گا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تھی کہ میں اس بچے کو لوٹا دوں گا، لیکن اس نے پھر بھی اپنی تدبیر استعمال کی، بچی کو پیچھے بھیجا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ اصحاب کا سورہ کہف میں ہی باپ نے خزانہ دفن کیا بچوں کے لیے، وہ توکل کے منافی نہیں ہے کہ جی اللہ دے دے گا، کل کی مت سوچو، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جی کل کی مت سوچو، اللہ دے دے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کو کس کس طرح سے توکل بتایا ہے کہ آپ کی محنت بھی ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کی تھوڑی اسٹرینتھ بھی یوز ہو، تو تم مومنوں سے، کفر کرنے والوں سے بہت ڈرا مت کرو، ان کی سمپیتی، ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے گناہ کا کام مت کرو، سوائے یہ کہ حق بول کر تم بچنے کی کوشش کرو، جو تمہیں لگتا ہے بچنا جس انداز سے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اصل میں تو اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں کہ جو کام تم دنیا میں لے کر آئے ہو وہ تو کر کے جانا پڑے گا، اصل میں تو اللہ تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ اللہ کے معاملات میں ڈرو، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے، ذرا سا غور کیجیے، اگر آپ کے آگے قرآن ہے، کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے کہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، تمہیں لوٹ کر شکل نہیں دکھانی، تمہیں لوٹ کر شکل دکھاؤ گے، پھر اللہ کہیں گے کہ تم کفر کرنے والوں سے اس لیے ڈر گئے کہ میں تمہیں نہیں بچاتا، تم نے اپنے مفاد کا سودا کر دیا، تم نے اس کتاب کا سودا کر دیا، تم نے باطل کے آگے سر کو جھکا دیا، تم نے غلط بات کو دین بنا دیا۔ تو یہ دیکھ لیجئے کتنا خوبصورت کمبینیشن ہے۔ آگے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ان تخفوا ما فی صدورکم، تم جو غیر مسلم کو یا کفر کرنے والوں کو دوست بناتے ہو کہ تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، تو اگر تم چھپاؤ جو تمہارے دلوں میں ہے، دیکھیں نا ہم ان پریسیڈنٹ لوگوں کو بھی گورنمنٹ سطح پر پیغام بھجواتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر ایک سطح پر آپ دوستی اس لیے کر رہے ہو کہ امن و امان قائم رہے تو الگ بات ہے، لیکن ایک سطح پر آپ اس لیے دوستی قائم کر رہے ہو کہ جی آپ ان سے ڈرتے ہو، تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ ڈر کے ان سے دوستی کرتے ہو تو پھر اللہ ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ اگر تم پوشیدہ رکھتے ہو جو تمہارے دلوں میں ہے اور اس لیے تم ان سے دوستی کر رہے ہو، یا جو تم ظاہر کر رہے ہو، تو سب کچھ اللہ جانتے ہیں، دلوں کے بھید سب اللہ جانتے ہیں۔ وَيَعْلَمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ اللہ خوب جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوبارہ آج جہاں سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہم اس کے ساتھ ہی اینڈ کرتے ہیں وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ ہمیں آپ کی صفت ہمیں معلوم تو ہے، اللہ ہمیں ایسی عزت کرنا سکھائیے، اللہ ہمیں ایسی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہم دل و جان سے آپ ہی کو سپریم سمجھیں، اور جو کام کے لیے آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا وہ کر کے آئیں، عزت کے ساتھ آپ کی ملاقات نصیب ہو۔ پروردگار آج کے اتنے روزوں کے بعد ہمیں معاف کر دیجئے گا، پوری طرح سے معاف کر دیجئے گا، اور کل کا روزہ بلکہ آج ہی کا اس کے بعد کا روزہ ہمارے لیے نور و علی نور بن جائے۔ پروردگار اس وقت تک کے لیے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے
اور آگے بھی ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم گناہ کا ملبہ اعمال نامے میں نہ ڈالیں، ہر وقت آپ کی یاد ہمیں قائم رہے۔ اللہ ہمارے ہر نیک عمل کو قبول فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔